الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر یا الہی پھیر دے رخ گردش ایام کے رحم کر اپنے نائینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے ارادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، میں سمجھتا ہوں رات کے اس پچھلے پہر میں اللہ کے کچھ خاص بندے جو اس پنڈال کے اندر بچے ہیں، جھاگ اور بلبلے پھٹ چکے ہیں، چھٹ چکے ہیں، اور جو زبدہ ہے، کریم ہے، وہ الحمدللہ موجود ہے۔ اور یہ رات کا پچھلا پہر قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ موضوع بھی کچھ ایسا ہے، دعائیں اثر کب دکھاتی ہیں، یا دعاؤں کی اثر پذیری، دعاؤں کی اہمیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں کون کون سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ دوستو، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، وباؤں اور بلاؤں کا دور ہے۔ قدم قدم پر بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، حادثات ہیں، چور و چکوں کا ڈر ہے، شر پسند عناصر کا ڈر ہے۔ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا پروٹیکشن کریں، بچاؤ کریں، اور یہ دعائیں ہر قسم کی آفت و مصیبت سے بچانے میں بہت اہم رول ادا کرتی۔ اس لیے دوستو، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو پروٹیکشن دو۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعہ اپنی حفاظت کا سامان مہیا کریں۔ دعائیں، میں نے کہا، بلاؤں کی دشمن ہوتی ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ دعائیں تو ان مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں جو آ چکی ہیں، اور ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہیں، رفع کر دیتی ہیں جو ابھی آئی ہی نہیں ہیں۔ مطلب کو حاصل کرنے میں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی دعاؤں کا بڑا اہم رول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ قدم قدم پر آپ نے اپنی امت کو دعاؤں کا تحفہ عطا کیا ہے اور خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے تھے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ کے ساتھ بھلے ہی کوئی کمانڈو چل رہا ہے،
آپ کے ساتھ آپ کا باڈی گارڈ ہتھیار سے لیس ہے، یہ ظاہری سبب ہے، لیکن میرے بھائیوں توکل اور بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ اگر اپنا ہاتھ کھینچ لے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے کائنات کے امام مدنی سردار نے دعا سکھائی ہے، گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شروع اللہ کے نام سے، میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی بھی فائدے کو حاصل کرنے اور کسی بھی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی بندے میں کوئی طاقت نہیں الا باللہ، سوائے اللہ کی طاقت کی۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے پروٹیکشن اور بچاؤ اس کا اللہ کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے لقد ہدیت ووقیت وکفیت، او بندے جب تو نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، لقد ہدیت، تجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی۔ فرشتہ اللہ تعینات کر دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ فرشتہ متعین کر دے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے لقد ہدیتا، او بندے تجھے ہدایت دی گئی، ووقیتا، ہر مصیبت سے تو بچا لیا گیا، وکفیتا، تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہو گیا۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے میرے بھائیوں، اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچو، آج کے دور میں نبی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ دعا سکھائی تھی، آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہاں، گھر سے نکلتا ہے آدمی، کوئی بھروسہ نہیں کب اس کو بلوائی گھیر لے اور کب اس کی پٹائی ہو جائے، کب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کس کو کسی برے کیس میں پھنسا دیا جائے، برے معاملے میں پھنسا کر کے اس کو گھیر کر مار دیا جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزانہ کے واقعات آپ، اور خاص طور سے اگر داڑھی ٹوپی والا ہے اس کے لیے تو حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں، اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا بچاؤ کریں۔ کم از کم ہم ان دعاؤں کا تو اہتمام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو لقد ہدیتا ووقیتا وکفیتا، میرے بھائیوں یہ فرشتہ کہتا ہے، اور فرشتے کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ حادثات کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، وباؤں کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا نہ بھولو۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں اور جو اذکار آپ نے سکھائے ہیں، پابندی کے ساتھ ان کا ورد کرو فجر کے بعد اور بالخصوص شام کے وقت، اور جب بستر پہ جاؤ اس وقت بھی اپنا پروٹیکشن اور بچاؤ کرو۔ جب بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ بستر پہ آتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، ایک نگہبان فرشتے کی شکل میں اللہ متعین کر دیتے ہیں، صبح تک وہ فرشتہ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھتے تھے، وہاں بھی آپ نے دعا سکھائی ہے، معلوم ہے سواری پہ سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پتہ نہیں کب سواری حادثے کا شکار ہو جائے، اس لیے میرے بھائیوں دعا پڑھ کے نکلو، دعا پڑھ کے اپنی سواری پہ بیٹھو، یہ ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے۔
جب بندہ صحرا بیابان اور جنگل میں ہوتا ہے، شیر اور جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہوتا ہے، چور اچکوں کا ڈر ہوتا ہے، ہمارے نبی نے وہاں بھی دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جب تک وہاں سے وہ کوچ نہیں کر جاتا، اس جگہ سے رخصت نہیں ہو جاتا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ کوئی جنات نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی شیطان نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی سانپ بچھو نقصان پہنچائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، قدم قدم پہ دعا ہے، قدم قدم پہ دعا۔ ابھی بادل گرجے، بجلیاں چمکی، ہواؤں کے جھونکے چلے، بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہماری بستی پہ بادل برسنے والا ہے۔ جب ہواؤں کے تیز جھونکے چلتے تھے، ہواؤں کے جب جھونکے چلتے تھے اور بادل گرجنے لگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے، کبھی گھر میں آتے، کبھی گھر سے باہر جاتے۔ اما عائشہ پوچھتی، کائنات کے امام مدنی سردار، آپ کیوں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں؟ جب ہوائیں چلتی ہیں اور بادل گھر کے آ جاتے ہیں تو لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، ابھی بارش ہونے والی ہے۔ آپ کہتے، عائشہ تمہیں کیا معلوم تمہیں، ایک قوم کو اللہ نے تیز ہواؤں کے جھونکے سے ہلاک کر دیا، کیا معلوم ان ہواؤں کے جھونکوں میں کہیں اللہ کا عذاب نہ چھپا ہو۔ قوم عاد پہ اللہ نے تیز ہواؤں کے جھونکوں سے قوم عاد کو برباد کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ۔ تیز ہواؤں کے جھونکے چلتے رہے، مسلسل ایک ہفتے تک سارے لوگ مرے پڑے تھے۔ ایسے ہی ایک قوم، جب انہوں نے اپنی بستی کی طرف بادل کے ٹکڑوں کو آتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے، لیکن بادلوں سے پانی برسنے کے بجائے آگ کے گولے برسنے لگے۔ جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، ہاذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو برسنے کے لیے آیا ہے، یہ بادل تو ہمیں سیراب کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بادل تو ہمیں پانی دینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس میں پانی نہیں تھا، اس میں آگ کے گولے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھیاں چلتی تھیں، تیز ہوا چلتی تھی تو دعا پڑھنے لگتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ۔ اللہ، یہ ہوا جو چل رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جس بھلائی کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اور جو بھلائی اس میں رکھ دی گئی ہے، اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس میں اگر برائی ہے تو اے میرے مولا، اس ہوا، اس آندھی کے جھونکے کی برائی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، قدم قدم پہ ہمارے نبی۔ تو دوستو، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعا کو آپ معمولی نہ سمجھو، دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور میں نے کہا دعا بلاؤں کی دشمن ہوتی ہے، جو بلا آ چکی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے، جو بلا ابھی آئی نہیں ہے، آنا چاہتی ہے، اوپر سے ہی اس کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ دعا ہے، یہی دعا ہے جو ایک عابد کو معبود کے دہلیز پہ کھینچ کے لے آتی ہے، یہی دعا ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے۔
یہی دعا ہے جو دلوں میں امید کی کرن جگا دیتی ہے، یہی دعا ہے جو دھڑکتے دلوں کو سکون عطا کر دیتی ہے، یہی دعا ہے جو زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیو، دعا تو وہ چیز ہے آدمی کو موت کے منہ سے باہر نکال لاتی ہے۔ شیر کے جبڑے میں بھی آدمی اگر چلا گیا ہو اور اگر اخلاص سے دعا کرے، اللہ ہو سکتا ہے اس کو شیر کے منہ سے بھی باہر نکال دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ معزز و مکرم چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ ما من شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، معزز نہیں، مکرم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یاد رکھو نبی فرماتے ہیں، من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگنا بند کر دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے اگر مانگنا بند کر دو گے، فریاد کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارا مولا ناراض ہو جائے گا، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ غصہ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اتنا بڑا ہو گیا تو، میرا ہی دیا کھاتا ہے پہنتا ہے اور مجھ سے ہی مانگنا بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، مانگو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ کی ذات غنی ہے، حمید ہے، وہی مشکلات کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے فریادیں مت کرو، کسی کو مشکل کشا مت سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، کسی کو غوث نہ سمجھو، کسی کو خواجہ اور دستگیر نہ سمجھو، کوئی تمہاری مصیبت ٹال نہیں سکتا۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ میری ایک نظم ہے، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، میں نے اس کے اندر یہی بتایا ہے اپنی اس نظم میں کہ دوستو، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی مشکل ٹال نہیں سکتا۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، در کے گدا ہے، کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے۔ یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکاؤں، کیسے جھکاؤں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ بلا موسم وہ برسات کر سکتا ہے، تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے، نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔
تو میرے بھائیو اللہ کو پکارو، اللہ سے فریادیں کرو، اسی سے امیدیں باندھو، اسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، وہی تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے، وہی تمہاری حاجت پوری کرنے والا ہے، وہی مشکلات کو ٹالنے والا ہے، وہی ہماری تمام ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، وہ لوگوں میں تمہاری فریاد سنوں گا۔ وہ مولا وعدہ کر رہا ہے، پروردگار وعدہ کر رہا ہے، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کہاں پھر رہے ہو، کن کن دروں کے چکر لگا رہے ہو میرے بھائی، کہیں سے جھولیاں نہیں بھرتی ہیں، کہیں سے حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، کہیں سے مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں، کہیں سے بیٹا بیٹی نہیں ملتے، کہیں سے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اگر میرے بھائیوں ہوتی ہے برکت تو اللہ کی ذات کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہی نوازنے والا ہے۔ وہ اگر ہاتھ کھینچ لے کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بھائیوں اللہ کے وعدے پہ تمہیں بھروسہ نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او نبی جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں، بالکل بھی دور نہیں ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی فریاد سن لیتا ہوں، میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ میرے بھائیو جب کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آتی ہے، کہیں سے مدد کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات تو بتا دو؟ اگر پریشانی سننے والا، جھولیاں بھرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو لوگوں اس سے مانگتے رہو، اس سے فریادیں کرتے رہو، اسی کے سامنے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ دوستو آج دعائیں ہم کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں دکھاتی؟ سوال یہ ہے دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، پوری دنیا میں ہم واویلا مچاتے ہیں کہ یار ہم تو اتنا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہماری دعا ہی نہیں سنی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہم اللہ سے مانگنے کا سلیقہ جانتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کا کیا ہمارے پاس ہنر ہے؟ ورنہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ سلیقہ نہیں ہے دوستو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مولا کی بارگاہ میں آؤ تو مانگنا کیسے ہے، فریادی بن کے کس طرح آنا ہے، بھکاری بن کے اس کی چوکھٹ پہ کیسے آنا ہے، آؤ میں تمہیں سلیقہ بتاتا ہوں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الداء والدواء، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر دعا کی قبولیت کے چانسز کب بڑھ جاتے ہیں، کب اگر دعا مانگو اور کیسے مانگو گے تو دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، اس کے ضمن میں علامہ لکھتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے دوستو، دل کی گہرائی سے مانگو، اخلاص نیت سے مانگو اللہ سے، جب بھی مانگو خلوص کے ساتھ،
دل کی گہرائی کے ساتھ مانگو. یاد رکھو جو دل غفلت میں پڑا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ دعا کی قبولیت کا تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. یاد رکھو اللہ اس دل کی فریاد کو نہیں سنتے، اس دل کی دعا کو نہیں سنتے جو دل غفلت میں پڑا ہو، جو نہ آسماں ہلا دے وہ دعا نہیں ہے. تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے. جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا نہیں ہے. تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، تیرے دل میں نور ایمان. یہ بتا ذرا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں ہے. تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں. میرے بھائیوں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں معلوم ہے. ہم روٹینی اور روایتی دعا کرتے ہیں. جب امام سلام پھیرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. امام ہاتھ گراتا ہے تو ہم بھی ہاتھ گرا دیتے ہیں. جبکہ فرض نمازوں کے بعد میرے بھائیوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے فوراً بعد آپ ذکر و اذکار کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا ثابت نہیں ہے. آج ہمارے وہاں بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے نماز سے سلام پھیرتے ہی امام ہاتھ اٹھاتا ہے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. امام ہاتھ گرایا، مقتدی بھی ہاتھ گرائے، دامن جھاڑے چل دیے. کہتے ہیں یار ہم دعا تو مانگتے ہیں، ہماری دعا ہی نہیں سنی جاتی. ارے یہ دعا ہے؟ ہاں یہ کون سی دعا ہے؟ ہو سکتا اس وقت آپ کا دل بازار میں لگا ہو، دکان میں لگا ہو، بال بچوں میں لگا ہو، آپ کا دل مائل نہیں تھا، لیکن آپ شرما حضوری میں امام نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، امام نے ہاتھ گرایا تو آپ نے بھی گرا دیا. میرے بھائیوں اس وقت مانگو جب مانگنے کے لیے دل آمادہ ہو، اور ان جگہوں میں مانگو جن جگہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جن جگہوں میں دعا ثابت نہیں ہے وہاں نہ مانگو. علامہ لکھتے ہیں 6 جگہیں ہیں. دل کی حاضری سے مانگو، اخلاص نیت کے ساتھ مانگو، دل کی گہرائی کے ساتھ مانگو. جب دل کے اندر سے صدا نکلے گی آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جائے گی، عرش تک جائے گی. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. کہ جب دعا ایسی ہوگی آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جائے گی. میرے دوستو تو آؤ دعا کی قبولیت کی 6 جگہیں علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر لکھتے ہیں. دل کی حاضری سے مانگو اور ان 6 جگہوں میں مانگو. امید ہے چاند سے زیادہ ہیں، قوی امکان ہے تمہاری دعا ضرور قبول کر لی جائے گی. امکان زیادہ ہو جاتا ہے. پہلی جگہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں دعا مانگو. جب کوئی مصیبت آئے، کوئی حاجت آئے، کوئی ضرورت آئے، میرے بھائیو رات کے پچھلے پہر میں یہی وہ گھڑی ہے جس وقت آپ جاگ رہے ہیں، جس وقت جاگ کر کے آپ بیان سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں. میرے بھائیو یہ گھڑی وہ گھڑی ہوتی ہے اللہ عرش سے نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ اللہ آ جاتا ہے.
اللہ کو کیا غرض ہے عرش سے نیچے اترے اور کہاں آ جائے؟ نچلے آسمان پہ آ جائے. کیا غرض ہے بتائیے؟ ہاں کچھ مانگنے آتا ہے؟ نہیں، ہمیں دینے آتا ہے. اللہ ہمیں دینے آتا ہے، اور صرف دینے نہیں، آواز لگاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی جب آخری گھڑی ہوتی ہے، پچھلا پیر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستجیب حل من مستغفر فاستغفر له فاغفر له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. حل من سائل فیعطى سؤلہ، ہے کوئی سائل، کوئی بھکاری، ہے کوئی بھکاری مجھ سے مانگنے والا، اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. کیا ضرورت ہے اللہ کو آواز لگانے کی؟ وہ تو مولا ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، مگر ہم ہی ناکام و نامراد ہیں. ہم ہی بدبخت ہیں کہ ہم اس سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں جانتے ہیں. کس وقت مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، رات کے پچھلے پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لیتی ہے، اٹھ کے اللہ سے فریادیں کرو، رو گڑ گڑاؤ، تمہاری مراد پوری کی جائے گی. دوسری جگہ جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اذان کی گھڑی. جس وقت اذان ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا کان عند النداء، جب مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ بڑائی کے کلمات ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، دعا قبول کر لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اذان کی گھڑی جو ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تیسری جگہ علامہ لکھتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ جو 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقفہ ہوتا ہے، مگر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے، مگر ہم باتھ روم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، وضو خانوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، مسجد کے دروازوں پہ گپ شپ لڑاتے رہتے ہیں، جب تک اقامت نہیں ہوتی ہے ہم مسجد میں نہیں آتے. کیا ہی اچھا ہوتا اذان اور اقامت کے بیچ میں سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد چند منٹ جو ہمیں ملتے ہیں، اس میں ہم اپنے مولا سے رو رو کے دعا کریں، فریادیں کریں. یقین جانو میرے بھائیوں، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. چوتھی جگہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد کی دعا. لیکن فرض نمازوں کے بعد کی دعا، علماء کا یہ فتویٰ ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ آدمی فرض نمازوں کے بعد پہلے ذکر کرے، اس کے بعد اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگے، اس لیے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. پانچویں گھڑی، پانچواں وقت جس میں دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جمعہ کا دن
امام کے منبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک قبولیت کی گھڑی. اب آپ کہو گے جمعہ کا خطبہ سنیں مولوی صاحب کی دعا کریں. حدیث تو بتاتی ہے امام کے جمعہ کے دن منبر پہ چڑھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک دعا قبول کی جاتی ہے. یقیناً جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو تو ہمیں خطبہ ہی سننا ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بتاؤ امام دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ دو خطبوں کے بیچ میں 10-5 سیکنڈ جو ملتا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو. کوئی چھوٹی سی دعا مانگ لو. اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو. کوئی بھی دعا مانگ لو. ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بتاؤ کوئی بھی خطیب جمعہ کے دن جب خطبہ ختم کرنے لگتا ہے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور میرے بھائیوں امام تو وہ ہوتا ہے، خطیب تو وہ ہوتا ہے صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں مانگتا، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے. جمعہ کے خطبے میں ہر خطیب رو رو کے کہتا اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ میرے بھائیوں کی مدد فرما. آمین بول دیا کرو. اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. جب امام دعا کرنے لگے تو آمین بول دو. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں امام اپنے مصلیوں کے لیے بھی اللہ ہمارے بھائیوں میں سے جو بیمار ہے اللہ شفا دے دے، ہمارے بزرگوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت دے دے. اے اللہ جو قبروں میں ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہاں امام کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ آپ بھی اپنے امام صاحب کے لیے کبھی دعا مانگے ہو؟ امام صاحب کے پاس گھر نہیں، مولا ان کے لیے گھر انتظام کر دے. امام صاحب کی سیلری کم ہے، اللہ از راہ غیب ان کی مدد فرما، اللہ ان کی روزی بڑھا دے. کبھی مانگے ہو دعا؟ تو بتاؤ آپ اتنے مطلب پرست ہو گئے صرف آپ اپنے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے، اور امام پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے. یہ امام کا کلیجہ ہوتا ہے، یہ خطیب کا دل گردہ ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. خود غرض نہ بنو، پورے مسلمانوں کے لیے دعا مانگو. اے اللہ جتنے مسلمانوں میں بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، اور اسی بہانے ہمارے بھی مریضوں کو اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے دے. پتہ ہے جب ہم پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. ایک فرشتہ اللہ متعین کر دیتا ہے. فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثِلٍ. جب اپنے بھائیوں کے لیے آپ کچھ مانگو گے فرشتہ کہے گا اسی کے مثل اللہ تجھے بھی دے. آپ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، اپنے لیے نہیں، فرشتہ کہے گا اللہ تجھے بھی دے. ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہوں، فرشتہ ہمارے لیے مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. پیٹھ پیچھے اپنے بزرگوں کے لیے دعا مانگو، اپنے مولوی اور اپنے استادوں کے لیے دعا مانگو جنہوں نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. کبھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگتے ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں کلمہ سکھایا، جنہوں نے آپ کو بچپن میں لکھنا پڑھنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو قرآن مجید سکھایا. کبھی زندگی میں مانگتے ہو تو بتا دو، اور نہیں مانگتے ہو تو شروع کر دو مانگنا. اے اللہ جنہوں نے ہمیں قرآن مجید پڑھنا سکھایا، اے اللہ جنہوں نے ہمیں لکھنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں قاعدہ پڑھایا، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ انہیں ہر آفت مصیبت سے بچا. اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مربین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنین کو، اپنے ہمدردوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو. خود غرض مت بنو.
کہ اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم چلیں سب کے لیے مانگیں. ہاں اپنے لیے مانگیں گے, اپنے بال بچوں کے لیے مانگیں گے, اب سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہم لوگ سوچتے ہیں نا. دل بڑا رکھو, اور بھائیوں کے لیے دوسروں کے لیے مانگو گے, فرشتہ تمہارے لیے مانگے گا. اللہ پہلے ہی سے دے, پہلے ہی سے دے. میرے بھائیوں گھاٹا کچھ نہیں ہوگا. تو 5 جگہیں ہو گئیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر کوئی حاجت ضرورت ہے ان 5 جگہوں کو مس نہ کرو. رات کے پچھلے پہر میں مانگو, اذان کے وقت مانگو, اذان اور اقامت کے بیچ میں مانگو, فرض نمازوں کے بعد میں مانگو, اور امام کے منبر پہ جمعہ کے دن ٹھہرنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک. اور وہ جو جمعہ کی نماز آپ پڑھو گے اس میں سجدہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس سجدے میں مانگو. اور سنو, سلام پھیرنے سے پہلے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, جب تیہات درود سے فارغ ہو جاؤ, جو مانگنا ہے حالت نماز میں مانگو. روح پاک ہوتی ہے, کنیکشن اللہ سے جڑا ہوتا ہے. حالت نماز کے باہر وہ بات نہیں ہوگی دعا مانگنے میں جو نماز کے اندر ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو الساجد. سب سے قریب بندہ اپنے پالنہار سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں جھکا ہوتا ہے, سب سے قریب ہوتا ہے. فاجتہدوا فیہ فی الدعاء, سجدے میں جاؤ, خوب محنت سے دعا مانگو. ایسے ہی حالت نماز میں جب تیہات درود سے فارغ ہو جاؤ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم لیختر من الدعاء ما شاء. تیہات درود سے فارغ ہو گئے, جو بھی دعا ہے دین دنیا کی بھلائی ہے نماز میں مانگو, سلام پھیرنے سے پہلے مانگو. کتنے مسلمانوں کو پتا ہے کہ سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک جگہ اور ہے جس کو علامہ لکھتے ہیں اور اس کی بھی دلیل حدیثوں میں موجود ہے. جمعہ کا دن عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. یہ وہ گھڑی ہوتی ہے اگر بندہ اس کو پا گیا, کوئی بھی دعا مانگ لیا, دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. گارنٹی ہے, مہر لگی ہوئی ہے, کائنات کے امام مدنی سردار کی مہر لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے, جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے, بہت چھوٹی گھڑی ہے, مختصر سا وقت ہے. اور وہ گھڑی صحابہ نے پوچھا کہاں ملے گی؟ آپ نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخر ساعت بعد العصر. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آخری گھڑی میں تلاش کرو. سورج ڈوبنے سے پہلے, مغرب کی اذان سے پہلے پہلے میرے بھائیوں وہ گھڑی ہوتی ہے. کسی بندے کو مل گئی, دعا مس نہیں ہو سکتی, مس نہیں ہو سکتی, گارنٹی ہے, مہر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو تلاش کرو. بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے, مصلی سے باہر نہیں جاتے تھے مسجد سے, ان کو کچھ مانگنا ہوتا, کوئی ضرورت ہے, کوئی مشکل ہے, بیٹھے رہتے تھے. اب مانگتے رہتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جاتی تھی. اور اگر عصر کے بعد آپ بیٹھ گئے اور مغرب کی اذان تک بیٹھ کے دعا مانگتے رہے, لا محالہ انشاءاللہ العزیز وہ گھڑی آپ کو مل کے رہے گی. سمجھ گئے؟ اور سنو, اور بھی کچھ آداب ہیں. خشوع خضوع سے مانگو, دل کی گہرائی سے مانگو, عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگو. بھکاری بن کے آؤ اللہ کی دہلیز پہ, چمٹ چمٹ کے مانگو. ایک بھکاری آتا ہے آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے, آپ کہتے ہو معاف کرو بابا, ارے دے دے بابا, 1 روپیہ دے دے, 2 روپیہ دے دے. آپ کہتے ہو ارے نہیں بابا چلو معاف کرو, آگے جاؤ, چھٹا نہیں ہے. چلا جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے, چمٹ جاتا ہے. دے دے بابا, بچے بھوکے ہیں بابا, گھر میں راشن نہیں ہے بابا, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں بابا.
آدمی سوچتا یار یہ بغیر لیے نہیں جائے گا تو کچھ دے ہی دو۔ میرے بھائیو، اللہ کی دہلیز پہ آؤ، اللہ کے سامنے آؤ، بھکاری بن کے آؤ، چمٹ چمٹ کے مانگو، رو رو کے مانگو، اور یاد رکھو میرے بھائیو، جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، مانگتے رہو، مانگتے رہو، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا برابر قبول کرتا رہتا ہے، ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا دعا قبول ہوتی رہتی۔ صحابہ نے پوچھا مل استعجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ استعجال کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے بندہ کہے قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی، اتنی بار میں نے پکارا میری ایک بھی پکار نہیں سنی گئی۔ بندہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یار اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، ہاں میری فریاد ہی اللہ نہیں سن رہے۔ بندہ مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جو ہم مانگتے ہیں نہیں مل رہی ہے۔ اگر آداب کے ساتھ، شروط کے ساتھ مانگو گے، سلیقے سے مانگو گے، ادب اور احترام سے مانگو گے، سنو دل کی گہرائی سے مانگو گے، قسم اللہ کی یہ گارنٹی ہے نبی کی، 3 میں سے ایک چیز اللہ آپ کو عطا کر کے رہیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من عبد مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم وقطیعۃ رحم الا اللہ بہا احدی ثلاث، جب کوئی بندہ، مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اگر اس کی دعا میں کوئی گناہ والا پہلو نہ ہو، رشتہ کاٹنے کی بات نہ ہو، 3 میں سے ایک چیز اللہ عطا کر دیتے ہیں، اما ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو مانگتا اللہ وہی دے دیتا ہے۔ سن لو ذرا غور سے، اگر آپ ادب سے مانگو گے، اخلاص نیت کے ساتھ، مکمل آداب کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا ریجیکٹ ہو جائے۔ 3 میں سے ایک چیز مل کے رہے گی۔ پہلی چیز، یا تو وہی چیز مل جائے گی جو مانگ رہے ہو، اور اگر وہ نہیں ملی تو ہمیں لگتا ہے یار قبول ہی نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں او یدخر لہ فی الآخرہ، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دعا ریجیکٹ ہو گئی، دعا ریجیکٹ نہیں ہوئی، اللہ نے آخرت میں اس کو اسٹور کر دیا، ذخیرہ کر دیا۔ اللہ کی حکمت یہ چاہتی ہے میں اس بندے کو یہاں نہیں دوں گا، وہاں دوں گا۔ اب دنیا میں اللہ دے گا لمیٹڈ دے گا، آخرت میں دے گا تو انلمیٹڈ دے گا، کتنا دے گا پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں ملے گا تو حساب سے ملے گا نا بھائی، اب آخرت میں اللہ اسٹور کر دے کہ بندے کو میں یہاں نہیں دوں گا وہاں دوں گا، کتنا دے گا کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو تیسری چیز ہو جائے گی۔ کون سی چیز؟ او یصرف عنہ من السوء بمثلہا، کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، آپ کو پتہ نہیں، کوئی بلا مصیبت انتظار کر رہی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہو کچھ اور، اللہ وہ نہیں دے رہا ہے، وہ بلا جو آنے والی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس بلا کو اوپر سے اٹھا لیا، آپ کو لگ رہا دعا ریجیکٹ ہو گئی، دعا ریجیکٹ نہیں ہوئی۔ بتاؤ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں کرم ہے؟ وہ مصیبت آ جاتی، ہو سکتا آپ کی کمر ٹوٹ جاتی، ہو سکتا آپ کی کمر ٹوٹ جاتی، آپ سنبھل نہ پاتے، اللہ نے کرم کیا، بلا کو، مصیبت کو وہیں اوپر سے ہی ہٹا دیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا اس مصیبت کو بھی دور کر دیتی ہے،
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو بلا آ چکی ہے وہ بھی دعا دور کر دیتی ہے، ومما لم ينزل، جو بلا بھی آئی نہیں ہے آنا چاہ رہی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البلاء لینزل، بلا آسمانوں سے اترتی ہے۔ بلا کہاں سے آتی ہے؟ مصیبت اوپر سے آتی ہے، اور دعا نیچے سے اوپر کو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلا اوپر سے آتی ہے، فَيَتَّبِعُهُ الدُّعَاء، دعا اس بلا کا پیچھا کرتی ہے، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک دونوں میں فائٹنگ ہوتی رہتی ہے، قیامت تک دونوں میں۔ ذرا سنو یار، بہت پتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلا اوپر سے آتی ہے، دعا نیچے سے جاتی ہے، فائٹنگ ہو جاتی ہے، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں، دیکھیے دعا اگر اسٹرانگ ہو، مضبوط دعا ہو، پاورفل، تو بلا جو آتی ہے نا اس کو توڑ دیتی ہے۔ جیسے اگر دشمن کا جہاز ہمارے اوپر اگر بم برسا رہا ہو اور ہمارے میزائل میں دم ہو تو وہ میزائل کیا کرے گا؟ دشمن کے جہاز کو فضا میں ہی ڈسٹرائے کر دے گا، توڑ دے گا۔ ایسے ہی دعا اگر پاورفل ہوگی، طاقتور دعا ہوگی، مصیبت کو وہیں توڑ دے گی، نیچے آنے نہیں دے گی۔ جیسے میزائل بم کو توڑ دے گا، نیچے گرنے نہیں دے گا۔ اور اگر دعا میں بلا میں پاور سیم ہو، ایک ہی جیسا پاور ہو، تو دونوں میں لڑائی ہوتی، فائٹنگ ہوتی ہے۔ اب جو جیت جائے، اگر دعا جیت گئی تو بلا نہیں آئے گی، اور اگر بلا جیت گئی تو آ جائے گی۔ اللہ سب کو بلاؤں سے بچائے، آفتوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے۔ لیکن اگر دعا پھسپھسی ہو، پھسپھسی کا مطلب سمجھتے؟ کمزور سی دعا۔ وہ کمزور سی دعا کیسی ہوتی؟ دعا بس بے دلی کے ساتھ ایسا ہاتھ اٹھائے، سر کھجا رہے، سوچ رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں کچھ منہ سے بول بھی رہے ہیں، پتہ ہی نہیں دل کو، دل اور دماغ کا سمپرک نہیں ہے، دل کی گہرائی سے دعا نہیں نکل رہی ہے، مکمل آداب اور شروط کے ساتھ دعا نہیں مانگی گئی ہے، کمزور سی دعا۔ تمہارا میزائل اگر کمزور ہوگا، دشمن کے جہاز کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دشمن بم گرا کے ہمارے ملک پہ چلا جائے گا۔ یہی مثال ہے، اگزامپل ہے یہ، کہ دعا جب پھسپھسی ہوگی نا تو بلا اور مصیبت کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اس لیے دوستو اخلاص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرو۔ اور سنو، کچھ اور بھی ادب ہے، دعا مانگنا ہے وضو کر لو، قبلہ رخ بیٹھ جاؤ اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ کیسے مانگو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو شرم آتی ہے اللہ کو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے۔